اگر میں یہ کہوں کہ کورونا وائرس جیسی خطرناک بیماری سے لڑنے کا ایک بہترین ہتھیار کسی ہائی ٹیک لیبارٹری میں نہیں بلکہ بالکل ہمارے اپنے باورچی خانے یعنی کچن کے ڈبوں میں بند ہے، تو شاید اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل لگے۔ ہاں، واقعی یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہماری عادت نہیں ہے ایسے سوچنے کی۔ بالکل، مطلب ہم عام طور پر جب کسی میڈیکل ڈائگنوسس یا بیماری کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی انجینئرنگ جیسی پریسیجن آتی ہے۔ صحیح۔ جیسے فرض کریں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لائن بالکل صاف نظر آتی ہے اور ڈاکٹر بس اسے پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہاں ہے۔ ہاں، وہاں ہر چیز ایک دم بائنری ہوتی ہے، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، سب بہت کلیئر ہوتا ہے، اور انسانی ذہن کو ایسی وضاحت میں ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں چیزوں کو دیکھنا اور انہیں کلیئر کیٹیگریز میں بانٹنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن جب ہم ایک نئے وائرس اور انسانی امیون سسٹم کی لڑائی کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک لگتا ہے جیسے وہ ایکس رے مشین ہی ٹوٹ چکی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم ایک ایسی تصوراتی میدان میں آ جاتے ہیں جو کہ واقعی بہت دھندلا اور پیچیدہ ہے۔ یہاں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمارا جسم جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے۔ یہ واقعی ڈائگنوسٹک مڈی واٹرز یعنی مکمل دھندلی حقیقت کی سب سے بہترین تعریف ہے۔ یہاں چیزیں صرف سفید اور سیاہ نہیں ہوتی۔ وائرل انفیکشنز، خاص طور پر RNA وائرسز جیسے SARS-CoV-2 یا انفلوئنزا، ہمارے جسم میں گھس کر ایسی تباہی مچاتے ہیں جو فوراً نظر نہیں آتی ایکس رے پہ۔ ایگزیکٹلی کسی سمپل ٹیسٹ میں اکثر فوراً واضح نہیں ہوتی۔ یہ سیلولر لیول پر یعنی خلیوں کی سطح پر ایک انتہائی خاموش اور طویل جنگ ہوتی ہے۔ اور آج کی اس علمی گفتگو کا مقصد اسی دھند کو صاف کرنا ہے۔ آج ہم جس تحقیق کی گہرائی میں اتر رہے ہیں وہ 2021 کے ہیلیونز جرنل میں چھپنے والی ایک انتہائی اہم رپورٹ پر مبنی ہے۔ اور یہ رپورٹ بہت دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ ہے۔ اس تحقیق کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ہماری روزمرہ کی عام غذائیں اور روایتی جڑی بوٹیاں اس دھندلے میدان جنگ میں ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور بناتی ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ان کیمیکل کمپاؤنڈز کا ذکر ہے جو بالکل اینٹی وائرل ادویات کی طرح کام کرتے ہیں۔ یعنی کھانا اب صرف کھانا نہیں رہا۔ صحیح کہا، یہ باقاعدہ سائنس ہے، ایک ایسا ڈھال اور ہتھیار جسے ہم پروسیسڈ کھانوں کے اس دور میں شاید بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اور میں یہاں یہ ایڈ کروں گی کہ اس تحقیق کی اہمیت اس بات میں چھپی ہے کہ کمزور امیون سسٹم کسی بھی وائرل انفیکشن کا سب سے بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے، چاہے وہ کووڈ-19 ہو، عام نزلہ زکام ہو یا ڈینگو ہو۔ رائٹ۔ یہ غذائیں اس نظام کو نہ صرف طاقت دیتی ہیں بلکہ وائرس کے حملے کو اس کے شروعاتی مراحل میں ہی کمزور کر دیتی ہیں۔ جسم کی اپنی ایک مکمل فوج ہے اور یہ غذائیں اس فوج کا اسلحہ اور انٹیلیجنس نیٹ ورک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ تحقیق کا آغاز عام دستیاب چیزوں سے ہوتا ہے، اس لیے گفتگو کا آغاز ان مسائل سے کرتے ہیں جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دفاعی نظام کے پہلے سپاہی دشمن وائرس کو کیسے روکتے ہیں۔ بالکل، کچن سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کلونجی یعنی نائجلا سٹیوا کی کرتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس میں موجود ایک کمپاؤنڈ ہے جسے تھائموکوئنون کہتے ہیں۔ یہ ٹی سیلز کی تعداد بڑھاتا ہے اور وائرل پروٹینز کو کم کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ایوین انفلوئنزا اور ہیپیٹائٹس سی کے خلاف بہت مؤثر ہے۔ ہاں، اور اس کے نتائج حیران کن ہیں۔ پھر لہسن یعنی گارلک کی باری آتی ہے جس میں ایلیسن اور کورسٹین جیسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ہم صرف ان مشکل کیمیکل ناموں کو رٹتے رہیں، اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ اگر میں فرض کروں کہ انسانی خلیہ یعنی ہمارا ہیومن سیل ایک بہت ہی ایکسکلوزیو VIP کلب ہے۔ اچھا، VIP کلب۔ ہاں، تو کلونجی اور لہسن اس کلب کے دروازے پر کھڑے وہ ہٹے کٹے باؤنسر ہیں جو وائرس کو انٹری گیٹ پر ہی روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا نام گیسٹ لسٹ میں نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ یہ وائرس کو اٹیچ ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے، اور یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے مسالے صرف دروازے کے باؤنسر کا کام نہیں کرتے۔ کچھ مسالے اس VIP کلب کے اندر جا کر اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ دارچینی یعنی سینمن کو ہی لے لیجئے۔ اچھا، تو دارچینی باؤنسر نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتی ہے وہاں؟ دارچینی اس کلب کے اندر موجود ایک انڈر کور کاپ کی طرح ہے۔
دیکھیں، جب کوئی وائرس اتنا چالاک ہو کے وہ باؤنسر کی نظر بچا کر وی آئی پی کلب کے اندر گھس جائے، جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، تو اس کا مقصد وہاں کوئی پارٹی کرنا نہیں ہوتا، اس کا آخری مقصد ہوتا ہے کلب کے اندر موجود فوٹو کاپی مشین پر قبضہ کرنا۔ فوٹو کاپی مشین؟ یعنی آپ جسم کے ریپلیکیشن پروسیس کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ وائرس کا اپنا کوئی وجود اتنا مکمل نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنی تعداد بڑھا سکے۔ وہ ہمارے خلیوں کے اندر گھس کر ہماری ڈی این اے اور آر این اے مشینری کو ہائی جیک کرتا ہے اور دھڑا دھڑ اپنی فوٹو کاپیز نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اوہ اچھا۔ دارچینی میں موجود ایک کمپاؤنڈ ہے جسے سینیمیلڈیہائڈ کہتے ہیں۔ یہ انڈر کور کاپ کی طرح جا کر اس فوٹو کاپی مشین کی تاری نکال دیتا ہے۔ اگر ہم بائیولوجیکلی بات کریں تو یہ وائرس کے پروٹیوزس اور انٹیگریز انزائمز کو خراب کر دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ انزائمز وہ کیمیکل کینچیاں اور گوند ہیں جن کے بغیر وائرس اپنی کاپیز بنا ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے! تو دارچینی سیدھا وائرس کی نسل کشی روک رہی ہے۔ وائرس اندر تو آ گیا، لیکن اب وہ اپنی تعداد نہیں بڑھا سکتا۔ اور جرنل کے مطابق یہ ڈینگے اور انفلوئنزا کے خلاف بھی بہت مفید ہے۔ اور پھر ہمارے پاس کالی مرچ یعنی بلیک پیپر بھی ہے۔ ہاں، کالی مرچ کا کردار بہت اہم ہے اس میں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس میں ایک جز ہے جسے پائپرین کہا جاتا ہے۔ خون میں سفید خلیوں یعنی وائٹ بلڈ سیلز کو بڑھانے میں اس کا کردار واضح ہے، اور یہ IL-10 نامک پروٹین کو اپ ریگولیٹ کرتا ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ اپ ریگولیٹ کرنا اور IL-10 کا مقصد کیا ہے آخر؟ سفید خلیے تو ہماری فوج کے عام سپاہی ہیں جو وائرس پر حملہ کرتے ہیں۔ پائپرین ان کی تعداد بڑھاتا ہے اور انہیں چوکس رکھتا ہے۔ لیکن IL-10 ایک بہت ہی دلچسپ پروٹین ہے۔ جب فوج بہت زیادہ جارحانہ حملہ کرتی ہے تو جسم میں سوزش بڑھ جاتی ہے۔ اوہ اچھا۔ IL-10 ایک طرح سے سیز فائر یا سکون کا سگنل ہے۔ یہ فوج کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے دشمن مار دیا، اب مزید گولی باری کر کے اپنے ہی جسم کو نقصان مت پہنچاؤ۔ پائپرین اس سگنل کو بہتر بناتا ہے تاکہ لڑائی بیلنس میں رہے۔ یہ بیلنس کی بات واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو دفاعی نظام کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ جسم خود اپنے آپ کو تباہ نہ کر دے۔ یہاں جرنل ذکر کرتا ہے ملیتھی، شہد اور مشرومز کا، جو جسم کو سکون دیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ملیتھی یا لیکورش روٹ کہتے ہیں۔ اس میں گلائسیرزین نام کا کمپاؤنڈ ہے جو سارس کوو اور انفلوئنزا کے خلاف زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جسم میں سائٹوکائنز کو کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ شہد میں میتھائل گلائیاکسول اور پوٹیشیم ہیں جو سانس کی بیماریوں میں مفید ہیں، اور پوٹیشیم خاص طور پر کووڈ-19 کے مریضوں کی بحالی میں کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن رکیے، مجھے یہاں تھوڑی تشویش ہو رہی ہے۔ جی بالکل، بتائیں کیا تشویش ہے آپ کو؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ملیٹھی اور شہد، یہ تو ٹوٹلی دادی ماں کے ٹوٹکے لگ رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا آپ یہ ضرور کہیں گے۔ مطلب کیا ہم واقعی کسی 2021 کے جدید سائنٹیفک پیپر کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا میں پرانے زمانے کی کسی حکیم کی کتاب پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ محض شہد چاٹ لینے سے کرونا وائرس ٹھیک ہونے والی بات بہت ان سائنٹیفک سی ساؤنڈ کرتی ہے۔ یہ بہت لازمی اور مناسب سوال ہے آپ کا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نیچرل چیزوں کو سائنس سے الگ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ سائنس انہی پرانی حقائق کی مائکرو لیول وضاحت کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 کے دوران ہم سب نے ایک لفظ خبروں میں بار بار سنا تھا جسے سائٹوکین سٹارم کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹرم تو بہت مشہور ہوئی تھی اس وقت، لیکن اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، سائٹوکائنز اصل میں ہمارے جسم کے کیمیکل میسنجرز ہیں۔ سوچیں کہ یہ دفاعی فوج کی فلیئر گنز ہیں۔ جب کوئی وائرس حملہ کرتا ہے تو امیون سیلز یہ فلیئر گنز ہوا میں فائر کرتے ہیں تاکہ مزید فوجیوں کو مدد کے لیے بلایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، عام حالات میں یہ اچھا ہے۔ بالکل، لیکن جب جسم کسی بالکل نئے اور خطرناک وائرس جیسے SARS-CoV-2 سے پہلی بار ٹکراتا ہے تو وہ پینک میں آ جاتا ہے۔ وہ لگاتار اور بے تحاشا فلیئر گنز فائر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے ایک طوفان یعنی سٹارم پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم انفلیمیشن یا شدید سوزش کہتے ہیں۔ او باپ رے! یہ سوزش وائرس سے زیادہ ہمارے اپنے پھیپھڑوں اور ہیلدی ٹیشوز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔
مریضوں کو وینٹیلیٹر پر لے جانے والی سب سے اہم وجہ یہی سائٹوکائن سٹارم ہوتا ہے۔ یعنی جسم کا اپنا دفاعی نظام ہی اوور ری ایکٹ کر کے اپنے خلاف ہو جاتا ہے، ایک طرح سے فرینڈلی فائر۔ ایگزیکٹلی، فرینڈلی فائر۔ اور یہاں مولیٹھی یعنی لیکرش روٹ میں موجود گلائسرزن نامک کمپاؤنڈ انٹری مارتا ہے۔ یہ کوئی دادی ماں کا وہم نہیں ہے، یہ بالکل وہی بائیو کیمیکل راستہ یعنی بایولوجیکل پاتھ وے استعمال کرتا ہے جس پر آج کی جدید اور مہنگی اینٹی انفلیمیٹری ادویات کام کرتی ہیں۔ واقعی یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہاں، یہ ان فلیئر گنز کی تعداد کو کنٹرول کرتا ہے۔ جسم کو کہتا ہے کہ بھائی لڑو، مگر ہوش میں رہ کر۔ یہ سائٹوکائنز کی افزائش کو کم کرتا ہے تاکہ سوزش کنٹرول میں رہے، اور ساتھ ہی صرف ٹی لیمفوسائٹس کو نشانے پر لڑاکو فوج کی طرح متحرک رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ صرف ٹوٹکے نہیں ہیں، یہ خالص لیبارٹری سے ثابت شدہ سائنس ہے۔ یہ واقعی دماغ کو کھول دینے والی بات ہے۔ اور اگر ہم مشرومز کی بات کریں تو تحقیق میں شٹاکے اور ریشی مشرومز کا ذکر ہے۔ ان میں لینٹنن اور پولی سیکرائڈز ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی اس سائٹوکائن سٹارم کو سکون دینے والے نظام کا حصہ ہیں؟ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ مشرومز کی یہ کمپاؤنڈز وائرس کے اہم انزائمز کو سیدھا بلاک کرتے ہیں۔ ایک طرف مولیٹھی سوزش کو کنٹرول کر کے جسم کو جلنے سے بچا رہی ہے، اور دوسری طرف مشرومز وائرس کے کیمیکل انزائم کو روکتے ہیں۔ ٹیم ورک ہو رہا ہے پورا۔ ہاں، یہ دونوں مل کر جسم کو نہ صرف لڑائی جیتنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ اس لڑائی کے مضر اثرات سے جلدی ٹھیک ہونے میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا میدان جنگ سے باہر آ کر پورے جسم کے نظام کو دیکھتے ہیں۔ مخصوص علامات کو ٹھیک کرنے والی غذاؤں کے بعد جرنل ان چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے جو پورے جسم کے امیون سسٹم کا ایک مکمل سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہیں۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ، مجھے یہ ٹرم پسند آئی۔ ہاں، یہ غذائی طاقت کے خزانے ہیں جن میں سوہانجنا، اسپیرولینا اور دہی شامل ہیں۔ سوہانجنا، جسے مورنگا اولیفیرا کہتے ہیں، اسے میریکل ٹری یعنی کرشماتی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پتوں میں الکولوئڈز اور نیازیمین ہوتے ہیں، اور ہیلیون جرنل کے مطابق افریقہ میں اسے HIV اور ایڈز کے مریضوں کے دفاعی نظام کو طاقت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہیپیٹائٹس B اور فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز وائرس کے خلاف بھی زبردست مؤثر ہے۔ مورنگا واقعی ایک میریکل ہے نیوٹریشن کی دنیا میں۔ پھر اسپیرولینا ہے جو ایک بلو گرین ایلگی ہے۔ اس میں موجود کیلشیم اسپیرولانین ایک مخصوص کام کرتا ہے۔ وہ وائرس جن کے ارد گرد ایک گلاف یا لپڈ لیئر ہوتی ہے جنہیں انویلپڈ وائرسز کہا جاتا ہے، یہ انہیں نشانہ بناتا ہے اور انفیکشن کو شروعاتی مراحل میں ہی روکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ نیچرل کلر سیلز کو جگاتا ہے۔ اور یہاں یہ نیچرل کلر سیلز کا ذکر بہت اہم ہے۔ ہم نے پہلے فوج کے عام سپاہیوں اور باؤنسرز کی بات کی، لیکن یہ نیچرل کلر سیلز ہماری فوج کے سنائپرز ہیں۔ سنائپرز؟ اچھا۔ ہاں، یہ پورے جسم میں گھومتے ہیں اور ان خلیوں کو ڈھونڈتے ہیں جن میں وائرس چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر انہیں ٹھیک نشانہ بنا کر تباہ کر دیتے ہیں۔ اسپائرولینا ان سنائپرز کو بہت ایکٹیو کر دیتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل انٹیلیجنس اور کمبیٹ سسٹم لگ رہا ہے پورا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہمارے پاس دہی یعنی یوگرٹ ہے۔ اس کے پرو بایوٹکس یعنی فائدہ مند بیکٹیریا پیٹ اور آنتوں کے نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا دماغ تھوڑا پھنس گیا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ دہی کا تعلق تو بالکل واضح طور پر پیٹ اور ہضمے سے ہے نا، تو یہ سانس کے وائرس جیسے کورونا وائرس کے خلاف کیسے کام کرتا ہے؟ پھیپھڑوں اور پیٹ کا آپس میں کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ تو دو بالکل مختلف سسٹم لگتے ہیں مجھے۔ بظاہر تو عام طور پر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے تھوڑی بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ انسانی جسم الگ الگ ڈبوں میں تقسیم نہیں ہے، یہ ایک مکمل آپس میں جڑا ہوا نیٹ ورک ہے۔ جدید سائنس میں اس نیٹ ورک کو گٹ لنگ ایکسس یعنی آنتوں اور پھیپھڑوں کا بالواسطہ تعلق کہا جاتا ہے۔ یہ پچھلے کچھ سالوں کی سب سے بڑی اور حیران کن میڈیکل ڈسکوریز میں سے ایک ہے میری نظر میں۔ گٹ لنگ ایکسس، اچھا، اس کو تھوڑا مزید آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ پیٹ میں موجود دہی کے بیکٹیریا آخر پھیپھڑوں تک کیسے پہنچتے ہیں؟ وہ تو پیٹ میں ہی رہتے ہیں نا؟ وہ بیکٹیریا خود پھیپھڑوں تک سفر نہیں کرتے۔ دیکھیں، پیٹ میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا جو ہمیں دہی یا دیگر خمیری کھانوں سے ملتے ہیں، وہ ہماری آنتوں میں ڈائجسٹ ہونے کے دوران اہم مولیکیولز اور شارٹ چین فیٹی ایسڈز پیدا کرتے ہیں۔ آپ ان مولیکیولز کو اسلحہ یا اہم پیغامات سمجھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، میسیجز ہیں یہ۔ ہاں،
یہ مالیکیولز آنتوں سے نکل کر خون کے نظام یعنی بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خون کا یہ راستہ انہیں سیدھا سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں تک لے جاتا ہے۔ وہاں جا کے یہ مالیکیولز اینٹی باڈیز کی پیداوار کو تیز کرتے ہیں اور ٹی سیلز کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ یعنی پیٹ کا صحت مند ماحول سیدھا سیدھا پھیپھڑوں کو وائرس سے لڑنے کے لیے ویپنز فراہم کر رہا ہے۔ واہ، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ملک کا زراعت کا نظام یعنی سپلائی چین ٹھیک ہو تو سرحد پر موجود فوجیوں کو بہترین راشن اور اسلحہ ملتا ہے اور وہ اچھی طرح لڑتے ہیں۔ پیٹ ایک فیکٹری ہے اور لنگز میدان جنگ ہیں۔ بہت خوب مثال دی آپ نے۔ اور اگر یہ پیٹ کا نظام خراب ہو، یعنی آپ جنک فوڈ کھا رہے ہوں اور وہاں پرو بایوٹکس نہ ہوں، تو پھیپھڑوں کی فوج بھوکی اور نہتی رہ جاتی ہے اور وائرس آسانی سے غلبہ پا لیتا ہے۔ واضح کرتی ہے کہ وائٹامن اے جو گاجر، شکرکندی اور آم وغیرہ میں ہوتا ہے، یہ ٹی سیلز کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ دشمن پیتھوجنز کو ٹھیک سے پہچان سکیں۔ پھر وائٹامن بی کمپلیکس ہے جس میں B6، B9 اور B12 شامل ہے۔ یہ وائٹامنز لڑائی کے دوران لگاتار نئے امیون سیلز بناتے ہیں۔ یہ اسینشلی ری انفورسمنٹس بھیج رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد وٹامن سی ہے جو سانس کی نالیوں کی بیماریوں اور نیمونیا سے بچاتا ہے اور لڑائی کے بعد پرانے یا ڈیڈ امیون سیلز کو میدان جنگ سے صاف کرتا ہے۔ اور آخر میں وٹامن ڈی جو مونوسائٹس اور میکروفاجز کو مزید طاقتور بناتا ہے۔ میکروفاجز اصل میں جسم کے پیک مین کی طرح ہوتے ہیں، پیک مین، ہاں بالکل، جو وائرس کے کچرے کو نگل کر صاف کرتے ہیں۔ تحقیق سختی سے کہتی ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی سے کورونا وائرس جیسے انفیکشنز اور ان کی شدت کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں سننے والوں کے لیے ایک لازمی وضاحت کرنی بنتی ہے۔ لوگ شاید یہ سوچیں کہ بس گاجر کھا لی اور وٹامن ڈی لے لیا تو ہم وائرس سے مکمل بچ گئے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چیزیں کسی ویکسین یا دوائی کا متبادل ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ان وائٹامنز کا باقاعدگی سے استعمال واقعی بیماری کی شدت کو کم کر سکتا ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بیماری جسم پر کتنا اثر کرتی ہے اور ہم شدت یا سیویرٹی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ اس رپورٹ میں واضح بتایا گیا ہے، عمر خاص طور پر جب لوگ 80 سال سے زائد عمر کے ہوں، ان کی جنس اور پہلے سے موجود بیماریاں جیسے شوگر یا بلڈ پریشر، یہ سب رسک کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ رائٹ فور دا میڈیکل ریالٹیز ہیں۔ بالکل، ویکسین اور ادویات ان سب کے خلاف آپ کو ایک لازمی احتیاط اور علاج فراہم کرتی ہیں، لیکن ایک مضبوط غذائی نظام اور ان تمام وائٹامنز کی پہلے سے موجودگی وائرس کے حملے کی شدت کو نمایاں طور پر گرا سکتی ہے۔ یہ بیماری کے دورانیہ یعنی ڈیوریشن کو کم کرتے ہیں۔ یعنی اگر حملہ ہو بھی جائے اور انسان بیمار بھی پڑ جائے تو جسم اس سائٹوکائن سٹارم اور وائرس کی نسل کشی سے جلدی اور کم نقصان کے ساتھ نمٹ لیتا ہے۔ بالکل آسان لفظوں میں یہی بات ہے، دوائی اور ویکسین آپ کو احتیاط دیتی ہیں، لیکن یہ وائٹامنز اور غذائیں اس میدان جنگ کی مٹی کو بچا کر رکھتی ہیں جہاں لڑائی لڑی جا رہی ہوتی ہے، یعنی ہمارا جسم۔ اگر زمین ہی مضبوط نہ ہو تو اچھی سے اچھی دوائی بھی وقت لگاتی ہے اثر کرنے میں۔ آئیے سبق آموز اور حیران کن گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اب ہم نے آج ہیلیون جرنل کی 2021 کی اس انتہائی معزز تحقیق سے یہ سیکھا کہ کھانے صرف پیٹ بھرنے یا زبان کو مزہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ ہمارے جسم اور امیون سسٹم کے لیے ایک مکمل انفارمیشن پیکج اور دفاعی ہتھیار ہے۔ صحیح بات ہے۔ کلونجی کے ٹی سیلز بڑھانے سے لے کر دارچینی کے وائرس کا ریپلیکیشن پروسیس روکنے تک اور دہی کے گٹ لنگ ایکسس کے ذریعے پھیپھڑوں کو بچانے سے لے کر مورنگا کے HIV مریضوں کو دی جانے والی طاقت تک، ہر نیچرل چیز اپنے اندر ایک گہرائی، ایک مکمل سائنس رکھتی ہے۔ یہ واقعی اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ نیچر نے ہمارے ارد گرد ہی ہماری حفاظت کا پورا اور انتہائی سوفسٹیکیٹڈ نظام رکھا ہوا ہے، بس ہمیں اس نظام کو سمجھنے اور ٹھیک سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آخر میں ایک نئے اور گہرے پہلو پر سوچنا چاہتا ہوں جو اس ساری تحقیق کو پڑھنے کے بعد بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ اگر ہماری روزمرہ کی ان خالص غذاؤں میں، ان عام سے مسالوں اور بوٹیوں میں مائکرو لیول پر وائرس کی ریپلیکیشن کو روکنے کی، سائٹوکائن سٹارم کو شانت کرنے کی
और गट लंग एक्सेस के जरिए अपने ही फेफड़ों को बचाने की इतनी जबरदस्त ताकत मौजूद है, तो हमें खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा। जी बिल्कुल। पिछली चंद दहाइयों से जो इंतहाई प्रोसेस्ड यानी फैक्ट्री में बनी ग़िज़ाएं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और केमिकल से भरी हुई चीज़ें हम धड़ाधड़ अपने बावर्ची खाने में ला रहे हैं, क्या उन्होंने अनजाने में हमारी इस कुदरती अंदरूनी फौज को निहत्ता तो नहीं कर दिया? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और फिक्रंगेज नुक्ता उठाया है आपने। जब हम खालिस दालचीनी, लहसुन और कलौंजी को छोड़कर सिर्फ आर्टिफिशियल पाउडर्स और प्रोबायोटिक से खाली केमिकल प्रिजर्वेटिव्स पर गुजारा करने लगते हैं, तो असल में हम अपने इम्यून सेल्स के हाथों से वो हथियार छीन रहे होते हैं जो उन्हें उस वक्त चाहिए होते हैं जब कोई खतरनाक वायरस हमला आवर होता है। सही। एक तरह से हम उन्हें बगैर असले के सरहद पर भेज रहे हैं लड़ने के लिए। बिल्कुल यही मैं सोच रहा था। क्या हमारा अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है? क्योंकि याद करें वो शुरुआत वाली एक्सरे की मिसाल जहां हर चीज साफ और वाज़ेह थी। इन आर्टिफिशियल खानों और अनहेल्दी लाइफ चॉइसेस ने हमारे दिफाई निज़ाम की उस सफ़ेद और सियाह वाज़ेहत को और भी धुंधला कर दिया है। वाकई। और जिस्म को बेचारे को समझ ही नहीं आता कि कब दुश्मन से लड़ना है और कब सुकून करना है, जिसकी मिसाल हमने उस साइटोकाइन स्टॉर्म में देखी थी। हाँ, ये कुदरती ढाल जो हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई थी, शायद हम अपने ही हाथों उसे तोड़ रहे हैं। इस अहम और थोड़ी परेशान-कुन सोच के साथ हम सुनने वालों को अपने तर्ज़ ज़िंदगी और अपनी ग़िज़ा पर गहराई से गौर करने की दावत देते हैं। आज के इस इल्मी जायज़े में बस इतना ही।